سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں پر عذاب کی نہ آنے کی دو وجہ ذکر کرنے کے بعد ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی وجہ بھی ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پہلی دو وجہ کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ان پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک نبی ان کے اندر موجود ہو تو عذاب نہیں آتا۔ نمبر دو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں، یا تو خود وہ استغفار کرتے ہیں، جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اس سے مراد ایمان والے ہیں جو مکہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ عذاب کے مستحق تو ہیں، ایسے مستحق ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، الٹا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کو اور اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، جیسے کہ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان سب کو روکا، حالانکہ یہ خود اس کے متولی بھی نہیں ہے، متولی بن بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مشرک ہے، اور بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کے رکھوالے تو وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں۔ اب یہاں سے دوسری وجہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان کی اپنی نمازیں بھی کیا ہیں؟ نماز تو ایمان والوں کی ہے۔ نماز کن کی ہے؟ ایمان والوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر چلنے والوں کی ہے۔ ان کی نماز کیا ہے؟ وما کان صلاتہم، اور ان لوگوں کی نماز عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس کیا ہے؟ الا مکاء، سیٹیاں ہیں، سیٹیاں بجانا، و تصدیۃ، اور تالیاں بجانا ہے۔ ان کی نماز کیا ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے۔ فذوق، اب یہ تو اسباب موجود ہیں ان پر عذاب کے، اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو مکہ سے نکالا، کیونکہ مکہ میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہاں ایمان والے موجود ہیں۔ ان کو وہاں سے نکالا اور بدر کے مقام پر لا کر ان کو پر ایسا دردناک عذاب مسلط کیا کہ 60 بندے ان کے مارے گئے اور 60 بندے ان کے قید میں آ گئے، اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کا روب دبدبا جو شان و شوکت تھی وہ ساری ملیے میٹ کر کے رکھ دی۔ فذوقوا العذاب، سو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اب یہ عذاب چکھو۔ یہاں اللہ نے نہتے مسلمانوں کو ان پر کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا، اللہ نے پر غالب کر دیا۔ اور یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بھائی؟ قادیانی خرچ کر رہے ہیں، یہودی خرچ کر رہے ہیں، عیسائی خرچ کر رہے ہیں، ہاں کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے، ہاں ابھی کتنے ارب دیے جی؟ وہ جو بینڈ باجے امریکہ کے اسپیشل وہ گانوں کا ایک بینڈ کا ایک پورا گروپ آیا ہے، 4 عورتیں ہیں،
اور وہ مختلف سکولوں مختلف کالجوں کے اندر پتہ نہیں 22 ارب کے کتنے ارب ڈالر اس نے دیے صرف اس کے لیے. اور لاہور میں گورنمنٹ کالج کے اندر انہوں نے جب کیا تو وہاں طلبہ نے احتجاج کیا. احتجاج کرنے پر انتظامیہ نے ان طلبہ سے ان کے جو آئیڈینٹی کارڈ تھے اسکول کارڈز وہ چھین لیے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے. یعنی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ کس طرح اپنا مال کیوں خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس سے روکیں؟ ایمان سے روکیں، دین سے روکیں. سمجھ آ رہی؟ لارڈ میکالے کا آج میں پڑھ رہا تھا اور میں نے سٹیٹس بھی وہ لگایا ہے. 4 سال وہ بر صغیر کے اندر رہ کر یہاں سے جب واپس گیا نا، اس نے کہا جی اس قوم کو تم فتح نہیں کر سکتے. جو قوم اپنی ثقافت اور اپنے ورثے کو حفاظت میں رکھی ہوئی ہے نا، اس کو کبھی آپ فتح نہیں کر سکتے. ہاں اگر ان پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو انہیں اپنے اصل تعلیم جو ہے نا اس سے دور کر دو، اپنی اصل ثقافت سے دور کر دو، اور ان کے اندر انگریزی کی اہمیت پیدا کر دو. اور یوں انگریزی کی جب اہمیت پیدا ہو جائے گی اور یہ سمجھے گی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے اصل جو ہے اس کو چھوڑ بیٹھیں گے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی روایات، وہ اس کو جب چھوڑ دیں گے تو وہ انگریزی کلچر، انگریزی سارا کچھ ثقافت ان کی وہ آئے گی، تو یوں ان کو تم آسانی سے کیا کر لو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہی ہوا. اور انہوں نے پھر کھڑا کیا سر سید خان کو، سر سید احمد خان کو. اس نے دیوبند کے مقابلے میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی اور فلانی یونیورسٹی وہ بنائی، اور ان کے ذریعے یہ سب سے پہلا منکرین حدیث میں سے ہے. سر سید احمد خان منکرین حدیث میں سے پہلا منکر بر صغیر کے اندر پہلا منکر حدیث ہے. اس کے بعد مولوی چراغ علی اور عبداللہ چکڑالوی اور یہ سارے اس کے ساتھ ہم نوا ہوئے ہیں. اس نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا ہے. کیوں حدیث کا انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث کے انکار سے ہی ان کا راستہ ہموار ہوتا ہے. قرآن کی من مانی تشریح تبھی ہو سکتی ہے جب حدیث کا کیا کر دیا جائے؟ انکار. اور جب حدیث موجود ہوگی تو آپ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح نہیں کر سکیں گے. آپ کہیں گے بھئی اللہ کے نبی نے تو اس حدیث کی اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے. تو شروع سے کیا کر دیا؟ حدیث کو ہی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. حدیث ناقابل اعتبار ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی، 3ری صدی میں جا کر حدیث لکھی گئی ہے، یہ ہے فلاں. اس طریقے سے جناب سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلا منکرین حدیث میں سے کون ہے جی؟ سر سید احمد خان ہے. نہیں وہ الگ بات ہے. میں جو وہ انکار حدیث انہوں نے کیا ہے. کن کا؟ نہیں میں ان کی بات کروں، سر سید احمد خان کی بات کروں، علامہ اقبال صاحب کی بات میں نہیں کر رہا. بر صغیر کے اندر سب سے پہلا حدیث کا انکار کرنے والا کون گزرا ہے جی؟ سر سید احمد خان. اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے ان کے ہم منوا ہوئے ہیں. اور یہ ایک بڑی سازش کے ساتھ بڑی ترتیب سے مسلمانوں کو اپنے اصل کیا ہے ہمارا؟ قرآن ہے. قرآن سے دور کیا گیا ہے. بڑی سازش کا ایسے دور کیا جس طرح آٹے میں سے بال کو نکالا جائے تو آٹے کو پتہ، ہاں جی جاوید بھائی آٹے میں سوراخ ہوندے، اگر آٹے میں سے بال کو کھینچ کر نکالا جائے، یوں آٹے میں سے بال کی طرح ہمارے اندر سے قرآن کو دور کر دیا گیا اور ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا. جب ہمیں اپنے قرآن کا علم نہیں ہوگا، اور قرآن ہی انسان کے اندر ایمان اور جذبہ پیدا کرتا ہے، قرآن ہی ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کی مضبوطی قرآن کے ذریعے ہے.
ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. آج سے 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ بے شک کافر انہوں نے بھی خرچ کیا تھا. مشرکین مکہ بھی اپنا مال خرچ کر رہے تھے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جنگ کے لیے. کتنا مال انہوں نے خرچ کیا. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس البتہ اب بھی یہ خرچ کریں گے، اس کے بعد بھی. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال ان کے اوپر کیا بن جائے گا؟ افسوس بنے گا. اوئے ہوئے ہوئے، مال بھی خرچ کر بیٹھے ہیں تے کم بھی کو نہیں بڑھا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیا جائیں گے. مسلمان اس کے باوجود ان پر کیا آ جائیں گے؟ غالب ہوں گے. مسلمانوں کو اللہ غلبہ عطا کریں گے. تو مال بھی گیا، دنیا بھی گئی، اور والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں نا انہیں جہنم کی طرف کیا کیا جائے گا؟ اکٹھے کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. دنیا میں سزا یہ ہے کہ مال بھی گیا اور سزا بھی پڑی، شکست بھی ہوئی، ذلت بھی مقدر میں آئی، اور آخرت میں بھی گئے. آخرت میں بھی کیا ملا؟ جہنم ملی. جہنم کی طرف آگے جائیں گے. تو یہ مال خرچ کر رہے ہیں ہم. اللہ بچائے ہم سب کو. یہ جو دنیا کا مال ہے نا، دنیا کا مال اللہ دے تو اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اور اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے انسان کو اللہ مال خرچ کرنے کی بھی توفیق دے. لیکن اگر وہ مال ایسا ہو کہ اس سے بجائے اس کے کہ انسان اللہ کے قریب ہو، الٹا اللہ سے کیا ہو؟ خود بھی دور ہو جائے اور دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، تو وہ مال دنیا میں بھی انسان کے لیے وبال کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. لیمیز اللہ الخبیث. اچھا، یہ سزا اللہ فرماتے ہیں ہم کیوں دیں گے؟ یہ جو سزا ہم نے دی ہے نا، لیمیز اللہ الخبیث، یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ الگ کر دے، جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، کافر کو ایمان والوں سے. ناپاک سے مراد کیا ہے؟ کافر. اور طیب سے مراد کیا ہے؟ مومن. کافروں سے اللہ ایمان والوں کو کیا کر دے؟ الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر دے، ایک کو دوسرے پر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو کیا بنا دے؟ ڈھیر بنا دے. ان سب کو کیا بنا دے؟ ڈھیر. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو کہاں ڈال دے؟ جہنم کے اندر ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سمجھا نہیں؟ نہ کرو بیٹا، قرآن اس کے ساتھ نکلتے. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کفر اور اس کی سازشوں سے چوکنا رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بس اوقات ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ انسان چنگا بھلا سمجھدار، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ اس سازش کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، اور اس کو حق سمجھنے لگ پڑتا ہے، اس کو حق سمجھنے لگ پڑتا ہے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ رب العزت انسان کو وہ عقل اور وہ دانش اور وہ سمجھ عطا فرمائے جس سے انسان، وہ جو ایک دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، حق کو سچ کہنے کی اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ، اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ، باطل اور باطل کو باطل سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَ، اور اس سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اس سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. شیطان کے وساوس، شیطان کے حملے، ہمارے باپ آدم کو اس نے نہیں چھوڑا،
باہر رہتے ہوئے ایسے انداز سے وسوسہ ڈالا، قسمیں اٹھائی اللہ کی اور درخت کھلا دیا، جیسے درخت کھایا تو جنت سے نکل۔ تو جو ہمارے باپ کا دشمن ہے وہ شیطان ہمارا سجن ہو سکتا ہے جی؟ پیو کا دشمن پتر سجن ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ تو شیطان کے وساوس سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے کچوکوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور شیاطین پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے، من الجنتی والناس۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔